اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو جو اللہ نے اتارا ہے، یعنی قرآن و سنت میں سے، اس کو ہدایت کا معیار بناؤ، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے کس چیز کی؟ ما الفینا علیہ آبانا، جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ آج بھی ہم مسلمانوں کے اندر کسی بھی کام کے کرنے کے لیے عموماً یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس بارے میں خدا رسول کیا کہتے ہیں۔ مثلا شادی بیاہ کی جتنی بھی رسم و رواج ہیں یا فوتگی کے موقع پر جو کچھ بھی ہمارے عام طور پر کلچر کا حصہ بن چکا ہے، یا اسی طرح دیگر احکامات میں عموماً یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کیا کرتے تھے۔ ہوتا یہ ہے کہ شیطان ایسے مواقع پر یعنی دین سے ہٹانے کے لیے عموماً انسان کے سامنے وہ چیزیں لے آتا ہے کہ جو اس کے لیے ایک جذباتی معاملہ ہوتی۔ ماں باپ ہر ایک کو پیارے ہوتے ہیں اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ ماں باپ کو کسی نہ کسی طرح خوش کرے، کسی نہ کسی درجے میں۔ ماں باپ کی ناراضگی سب پر گراں ہوتی ہے۔ کوئی شخص خواہ خود نہ بھی ادب احترام کرے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص ماں باپ کے بارے میں کچھ بھی کہے تو بہت سینسٹیو ہوتا ہے اور وہ سننا نہیں چاہتا۔ تو یہاں پر شیطان نے انسان کو کیا سجھا دیا؟ اللہ کے حکم کے مقابلے میں ماں باپ کا حکم، اللہ کے حکم کے مقابلے میں باپ دادا کے طور طریقے، آبا کے طریقوں کی پیروی۔ عموماً قرآن و سنت کی بات دلیل پر مبنی ہوتی، لیکن آباء و اجداد کی پیروی صرف ایک جذباتی عمل ہوتی، اس میں دلیل نہیں ہوتی، اس میں دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیا جاتا۔ دوسرے کو خاموش کرنے کے لیے بس اتنا کہہ دیا جاتا ہے کہ لو ہمارے ماں باپ بے وقوف تھے جو یہ سب کچھ کرتے تھے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے باپ دادا عقل نہ رکھتے ہوں، سمجھ نہ رکھتے ہوں، ہدایت پر نہ ہو، پھر بھی وہ ان کی پیروی کیے چلے جائیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ باپ دادا کی بات ماننا منع نہیں، کوئی برا نہیں، اگر وہ صحیح بات کریں، ان کی بات قرآن و سنت کے تابع ہو۔ ہاں اگر باپ دادا خود سمجھ نہیں رکھتے تھے یا ان کے پاس علم نہیں تھا یا وہ خود ہدایت سے پھرے ہوئے تھے تو اس صورت میں باپ دادا کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ پھر فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ایسی ہی ہے جیسے اس شخص کی جو کسی ایسے جانور کو آواز دے کہ جو چلا چلا کے بھی پکارے تو وہ اس کو صرف آواز کے طور پر سنے، پکار کے طور پر سنے، اس کے علاوہ کچھ نہ سمجھے۔ تو یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ حق کو دیکھ کر پہچان کر اسے ریجیکٹ کر دیں، رد کر دیں، تو پھر ان پر کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ اگر ان کو کوئی بات بتائی بھی جاتی ہے، سنائی بھی جاتی ہے، تو ان کے دلوں میں نہیں جاتی، وہ ان کے اوپر سے گزر جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے چرواہا اگر اپنے جانور کو یا مثلا بکری کو وہ پکارتا ہے تو بعض اوقات وہ اگر کوئی لمبی بات بھی کرے تو بکری کو صرف ایک آواز سنائی دے گی، اسے یہ سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کہہ کیا رہا ہے۔ اسی طرح ایسے لوگ بھی عقل سے عاری ہو جاتے ہیں جو تعصبات سے کام لیتے ہیں، جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں، جو ہدایت کو سننا ہی نہیں چاہتے، جن کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بتانے سے بھی کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ سنتے سمجھتے نہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یعقلون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، حق سنتے نہیں، بولتے نہیں، دیکھتے نہیں، فہم لا یعقلون، تو وہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس کے بعد ایمان والوں کو بطور خاص خطاب ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لا چکے ہو، کیا کرو؟ کلو، کھاؤ، یہ نہیں کھا کے نماز پڑھو، کہا کھاؤ۔ نماز پڑھنا بھی عبادت ہے تو کھانا بھی عبادت ہے، کیونکہ یہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ کیا کھاؤ؟ من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق عطا کی ہیں۔ گویا پاک، صاف ستھری، حلال چیز کھانا اللہ کا حکم ماننا ہے، اور جہاں بھی انسان اللہ کا حکم مانتا ہے وہ عبادت کی حالت میں ہوتا ہے۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ کھا کر جب انسان الحمدللہ کہتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، تو اس کا یہ سارا کھانے کا عمل عبادت قرار پاتا ہے۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔
گویا عبادت کا تعلق صرف ریچول سے نہیں، عبادت کا تعلق کھانے پینے سے بھی ہے۔ ہاں، کھانے پینے کے معاملے میں کچھ اصولوں کا خیال رکھو، وہ یہاں تفصیل سے بتا دیے گئے۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتہ، بے شک اس نے تم پر مردار حرام کیا ہے، ڈیڈ اینیمل، والدم، خون، اور خون میں بھی بہتا خون، کلیجی جو جمع ہوا خون ہے وہ نہیں حرام، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت۔ اس میں بہت سی حکمتیں بتائی جاتی ہیں، اس میں بہت کتابیں بھی لکھی گئی، تفصیلیں بھی بیان کی گئی ہیں، لیکن یہاں پر ہم کیوں نہیں کھائیں گے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ تم مت کھاؤ، اور عبادت نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان کے پاس اللہ کا حکم آئے اور وہ کہے سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔